بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، علقمہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کی باتیں کس قدر عجیب و غریب ہیں، کس قدر فاصلہ ہے ان کے درمیان۔ جو کہتا ہے علی پروردگار اور معبود ہے، اور وہ جو کہتا ہے کہ علی معصیت کار ہے اور اپنے معبود کی نافرمانی کی ہے۔ البتہ جو کوئی علی علیہ السلام کی طرف گناہ کار ہونے کی نسبت دیتا ہے وہ اس سے کہیں آسان تر ہے کہ جو علی علیہ السلام کی طرف پروردگار ہونے کی نسبت دیتا ہے۔ اے علقمہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے خدا کے بارے میں کہا ہے کہ وہ تین میں سے ایک ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے خداوند کو مخلوق سے تشبیہ دی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ وہی دہر زمانہ ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ وہی فلک ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جسم ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ صاحب شکل و صورت ہے؟ جو کچھ وہ کہتے ہیں خداوند اس سے منزہ و مبرہ ہے۔ اے علقمہ، وہ زبانیں جو خداوند کی ذات اقدس کی طرف ایسی ایسی نسبت دیتی ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کی طرف ایسی نسبت نہ دیں جو آپ کو اچھی نہ لگے؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ سورہ اعراف آیت 128۔ بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور عاقبت متقین کے لیے ہے۔ لہٰذا خداوند سے مدد حاصل کریں اور صبر سے کام لیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے گئے، یہ اذیتیں کب ختم ہوں گی؟ خدائے عز و جل کا فرمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا، اور پھر دیکھے گا کہ تمہارا طرز عمل کیا ہے۔ سورہ اعراف آیت 139۔ صفت علم۔ کیا خدا کسی شخص کی اطاعت واجب کرتا ہے لیکن اسے آسمان کی خبر سے محروم رکھے؟ نمبر 1۔ حماد صاحب کہتے ہیں، میں نے سنا کہ مفضل بن عمر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند کسی شخص کی اطاعت واجب قرار دے لیکن اسے آسمان کی خبر دینے سے دریغ کرے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوند بالا تر، بلند تر، گرامی تر اور مہربان تر ہے اپنے بندوں پر، کہ وہ اپنے بندوں پر کسی ایسے شخص کی اطاعت کو واجب قرار دے لیکن صبح و شام اسے آسمان کی خبروں سے محروم رکھے۔ اس وقت حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام داخل ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم پسند کرو گے کہ کتاب علی علیہ السلام کے صاحب کی زیارت کرو؟ مفضل نے کہا کہ اس سے بڑی اور کون سی چیز ہے جو مجھے خوشحال کرے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہی صاحب کتاب علی علیہ السلام ہیں، ایسی پوشیدہ اور مخفی کتاب کہ خدا نے ان کے بارے میں فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ امالی الصدوق صفحہ 63-64، بحار الانوار جلد 67 صفحہ 2 حدیث 4۔ توضیح۔ ظاہراً کتاب علی سے مقصود وہی وسیع علوم ہیں جو خداوند متعال نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امیر المومنین علی علیہ السلام کو سکھائے ہیں۔ نمبر 2۔ مفضل بن عمر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند متعال اپنے بندوں پر کسی شخص کی اطاعت واجب قرار دے لیکن اس سے آسمانی خبر کو پوشیدہ رکھے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوند متعال اس سے کہیں بزرگ تر، مہربان تر اور شفیق تر ہے کہ کسی شخص کی اطاعت اپنے بندوں پر واجب قرار دے اور صبح و شام آسمانی خبروں کو اس سے مخفی رکھے۔ غیبت النعمانی صفحہ 178، بحار الانوار جلد 48 صفحہ 23 حدیث 34۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو علم و حکمت کے 1000 باب سکھائے کا معنی کیا ہے؟ نمبر 1۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ پر قربان ہو جاؤں،
شیعہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو علم و حکمت کا ایسا باب سکھایا کہ ہر باب سے 1000 باب کھلتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا محمد، خدا کی قسم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو علم کے 1000 باب سکھائے اور ہر باب سے 1000 باب کھلتے ہیں۔ یعنی یہ حدیث کے جسے شیعہ حضرات نقل کرتے ہیں درست ہے۔ یہ صحیح اس طرح سے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو 1000 باب تعلیم فرمائے ہیں، نہ کہ ایک باب۔ میں نے عرض کیا خدا کی قسم یہ ہے علم و حکمت جس کا بعض دعویٰ کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ ہے علم و دانش، نہ کہ وہ۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 399 حدیث 3۔ نمبر 2، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، آپ علیہ السلام سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا یہاں پر کوئی نامحرم شخص ہے جو میری بات سن رہا ہو؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے درمیان سے دوسرے کمرے کا پردہ اٹھایا اور سر آگے کر کے فرمایا، اے ابا محمد، جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھ لو۔ میں نے عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، آپ علیہ السلام کے شیعہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کو علم کا باب سکھایا کہ جس سے علم کے 1000 باب کھلتے ہیں، ایسے مصادیق و جزیات کا علم کہ جو کلی قواعد پر منطبق ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا خدا کی قسم حقیقی اور مکمل علم یہی ہے۔ امام علیہ السلام نے کچھ دیر تک غور و غوض کا اظہار کرنے کے لیے زمین کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، وہ علم ہے لیکن کامل نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا محمد، بے شک جامعہ ہمارے پاس ہے، لیکن لوگوں کو کیا معلوم کہ جامعہ کیا ہے؟ بصائر الدرجات جلد 86، بحار الانوار جلد 26 صفحہ 29 حدیث 33۔ نمبر 3، یونس بن رباط کہتے ہیں کہ میں اور کامل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کامل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، فلاں شخص ایک حدیث نقل کرتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے عرض کیا، اس نے کہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحلت کے دن حدیث کے 1000 باب روایت کیے ہیں اور ہر باب 1000 حدیثوں کی کنجی تھا کہ جو مجموعی طور پر 10 لاکھ باب بنتے ہیں۔ فرمایا ہاں ایسا ہی تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ پر قربان ہو جاؤں، وہ ابواب آپ کے شیعوں اور دوستوں پر ظاہر ہوئے ہیں جو ان علوم سے آگاہ ہوئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے کامل، ان میں سے 1 یا 2 باب ظاہر ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، اس بنا پر آپ کی فضیلت کے 10 لاکھ ابواب میں سے 1 یا 2 کے علاوہ نقل نہیں ہوئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا امید رکھتے ہو کہ آپ ہمارے فضائل کس حد تک نقل کرو گے؟ آپ ہمارے فضائل میں سے الف غیر متصل کے علاوہ نقل نہیں کر سکتے ہو۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 344 حدیث 1۔ فرمانے خدا قل هل یستوی الذین یعلمون سے کیا مراد ہے؟ اسبات اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر تھا کہ علم حیت جاننے والے ایک شخص نے امام علیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، اس آیت کریمہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور ان کے برابر ہو جائیں گے جو نہیں جانتے ہیں؟ اس بات پر نصیحت صرف صاحبان عقل حاصل کرتے ہیں کا معنی کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ ہم ہیں جو جانتے ہیں اور عالم ہیں، ہمارے دشمن جاہل ہیں اور وہ نہیں جانتے ہیں، ہمارے شیعہ صاحبان عقل و فکر ہیں۔ سورہ زمر آیت 9، اصول کافی جلد 2 صفحہ 62 حدیث 9۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان
الأمان الأمان من فتن الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قاطع البرہان السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد